لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ 24 نیوز کی نشریات بحال۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 نیوز کا لائسنس بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پیمرا کی جانب سے 24 نیوز پر بندش کا غیر منصفانہ اقدام معطل کر دیا۔ وفاقی حکومت پیمرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری، کل جواب بھی طلب کر لیا۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سٹی 40 نیوز نیٹ ورک کی درخواست پر 24 نیوز کا لائسنس بحال کیا۔ پیمرا کی حکم امتناعی جاری نہ کرنے کی استدعا مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 نیوز کی بندش کا پیمرا کا فیصلہ معطل کر دیا۔ 24 نیوز کی بحالی کا فیصلہ صحافیوں کے اتحاد کو مبارک ہو۔ سینئر صحافی حامد میر کا 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے پر ٹویٹ۔ 24 نیوز کی بحالی ملتان، ڈی جی خان، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، جتوئی سمیت دیگر شہروں کی صحافتی تنظیموں کا خوشی کا اظہار۔ ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے تحصیل سرپرست راؤ رضوان کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ جنرل سیکرٹری پریس کلب ڈی جی خان بخت کھوسا نے عدالت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ابقا رحیم یار خان چودھری محمد بوٹا نے کہا کہ 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے پر دلی خوشی ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور انفارمیشن سیکرٹری جنوبی پنجاب نوابزادہ افتخار احمد کا 24 نیوز کی بحالی کا خیر مقدم۔ کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے صحافت اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ آج حق اور سچ کی جیت ہوئی۔ 24 نیوز کی بحالی پر بہاولپور، میاوالی، خانیوال، بہاول نگر، جہانیہ، بہاڑی، فورٹ عباس اور کہروڑ پکا کے شہری اور تاجر خوشی سے نہال، مٹھائیاں تقسیم، 24 نیوز زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ شہریوں نے عدالتی فیصلے کو آزادی صحافت کی جیت قرار دیا۔ دوسری جانب بہاول نگر میں تمام مکاتب فکر کی جانب سے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم اور خراج تحسین کیا گیا۔ عدالت عالیہ کی جانب سے 24 نیوز کی نشریات بحال کرنے پر صفی سرور میں جشن کا سما۔ پریس کلب اور صحافیوں اور 24 نیوز کے ناظرین میں خوشی کی لہر۔ پریس کلب کی جانب سے دربار صفی سرور پر چادر چڑھائی گئی، مٹھائیاں بھی تقسیم، خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ دوسری جانب ملتان میں صدر ٹرانسجینڈر امپاورمنٹ نیٹ ورک شاہینہ عباس شانی کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کی ڈی جی خان آمد، ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق اور ڈی پی او اختر فاروق نے استقبال کیا۔ زاہد اختر زمان ڈی جی خان میں جاری مختلف ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بریفنگ لیں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کا مظفر گڑھ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر نے اسپتال کی سروسز اور کورونا کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا انڈسٹریل اسٹیٹ منصوبے سائٹ کا بھی دورہ۔ زاہد اختر زمان نے انڈسٹریل اسٹیٹ منصوبے پر جلد تعمیراتی کام شروع کرنے کی نوید سنا دی۔ پنجاب حکومت روہی چولستان کے مویشیوں کا بھی حق کھا گئی۔ حکومت نے مویشیوں کی ادویات کے 47.165 ملین کے فنڈز واپس لیے۔ مویشیوں میں بیماریوں سے بچانے والی ویکسین مہم متاثر، فنڈز نہ ہونے کے باعث ادویات فراہم کرنے والی فرمز کو بھی ادائیگیاں نہ ہو سکیں۔ نیب ملتان کا غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ کالونیوں کے خلاف شکنجہ سخت، نیب ٹیم شہری کی درخواست موصول ہونے پر بہاولپور پہنچ گئی۔ مقامی ایم این اے کے بہنوئی اور بیٹے پر غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی بنا کر پلاٹ فروخت کرنے کا الزام۔ نیب نے تحصیل آفس میں پہنچ کر متاثرین کے بیانات قلم بند کر لیے۔ اب آپ کے واٹس ایپ محفوظ بنیں گے۔ عام عوام، سرکاری ملازمین اور افسران کے واٹس ایپ محفوظ بنانے کے لیے حکومت پاکستان متحرک۔ موبائل فونز کی سیٹنگ میں پرائیویسی پالیسی کی 2 اسٹیپ تصدیق کو بھی بحال کرنے کی تجویز۔ کمشنر بہاولپور نے ملازمین کو واٹس ایپ پر پرائیویسی پالیسی اختیار کرنے کے احکامات دیے۔ بہاولپور میں ٹرینوں کے سٹاپ کم کرنے کے بعد اوپن ٹکٹ ختم، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ ریزرویشن ٹکٹنگ حاصل کرنے والے مسافروں کی لائنیں لگ گئیں۔ دوسری جانب ریلوے اسٹیشن سے وابستہ رکشہ ڈرائیورز کا سواری نہ ملنے پر احتجاج، ریلوے اسٹیشن پر تمام سٹاپ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بہاولپور میں کپاس کی فصل پر مختلف بیماریوں کا حملہ، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور محمد شفیق نے کہا کہ گلابی سنڈی کے کنٹرول کے لیے کاشتکاروں کو آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی۔
کاشتکار بیماری کو دیکھ کر اندھا دھند اسپرے نہ کریں، زیادہ اسپرے فصل کے لیے نقصان دہ ہے۔ رحیم یار خان میں 5,39,000 ایکڑ پر کپاس کی فصل زیر کاشت۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین نے کہا کہ کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ قابل کنٹرول ہے۔ اگر بارش ہوئی تو سفید مکھی کا تدارک یقینی ہو جائے گا۔ ضلع میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار بہتر ہوگی۔ جہانیہ نہر لوئر باری دوآب میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ نہر ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ رقبہ زیرآب، ملحقہ آبادیوں کو بھی جزوی طور پر نقصان ہوا۔ امدادی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے نہر بند کرا دی، شگاف پر کرنے کا کام بھی جاری۔ ایس ڈی او انہار نے کہا کہ شام تک شگاف کو پر کر کے پانی کی روانی بحال کر دی جائے گی۔ تونسر شریف میں برساتی نالہ سنکھڑ میں سیلابی ریلا، ایک بار پھر زیر تعمیر اسپورٹس اسٹیڈیم کی دیوار گر گئی۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے جاری منصوبوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ۔ منصوبوں کو بچانے کے لیے مستقل بند باندھنے تک اربوں روپے ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ میاں والی پیپلا کے علاقے الووالی میں چالو سیوریج لائن کا پائپ ٹوٹ گیا، قریب نصف الیکٹرک پول کے گرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ انتظامیہ خاموش تماشائی، علاقہ مکین پریشان، کہتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کو تحریری درخواست دے دیے، 2 روز گزر گئے، اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ سرکاری ادارے بغیر بل ادا کیے بجلی استعمال کرنے کے عادی بن گئے۔ ضلعی حکومت سمیت جتنا بڑا ادارہ اتنا ہی بجلی کی تقسیم کار کمپنی میپکو کا ڈیفالٹر نکل آیا۔ واسا جیل اور ضلعی حکومت کروڑوں کے نادہندہ۔ واسا 33 کروڑ، جیل 4 کروڑ 10 لاکھ اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ 10 کروڑ روپے کی نادہندہ نکلی۔ میاں والی میں زیر تعمیر روڈ میں ناقص مٹیریل کا استعمال، وزیر اعظم کوآرڈینیٹر احمد خان نیازی کا روحی کی خبر پر ایکشن۔ چشیمہ گلا خیل روڈ کا معائنہ کرنے پر پہنچ گئے، زیر تعمیر روڈ کے مختلف حصوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ کوآرڈینیٹر کا ناقص مٹیریل اور ناقص تعمیر پر اظہار برہمی، افسران کی سرزنش کی، کہا حکومتی خزانے کو ٹھیکہ لگانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ کا ٹائیگر فورس کی عوام میں واضح شناخت دینے کا فیصلہ، کمشنر ملتان شان الحق کا ٹائیگر فورس کے لیے کارڈز اور جیکٹ فراہم کرنے کا حکم۔ اسسٹنٹ کمشنر جنرل خواجہ محمد عمیر فوکل پرسن، ٹائیگر فورس نے کہا کہ جلد یو سی لیول پر کٹ ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہو جائے گا۔ کمشنر ملتان شان الحق نے ڈویژن کے ڈپٹی کمشنرز کو مہنگائی کنٹرول کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ کمشنر کا ذخیرہ اندوزوں، گراں فروشوں کے خلاف کارروائی میں تیزی لانے کا حکم، کہا کہ مشکل حالات میں عوامی مسائل کا فائدہ اٹھانے والے کسی ہمدردی کے مستحق نہیں۔ محفوظ خوراک اور معیار کے نفاذ کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، چکن سیل سینٹر، سوڈا واٹر، گریوینیٹ اور دیگر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 301 کلو مضر صحت گوشت، 100 لیٹر مشروبات، 75 لیٹر شیرہ، 106 لیٹر ریسٹ آئل اور 60 کلو بیکری آئٹم سلف کیے گئے، متعدد دکانیں سیل اور جرمانے بھی عائد کیے۔ میاں والی کندیاں بازار کا سیوریج سسٹم بھی ناکارہ، مختلف بازاروں کو ملانے والی مین گلی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، جا بجا گندگی کے ڈھیر، تعفن اور بدبو پھیلنے لگا، راہگیروں اور علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ ایم سی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فنڈ کی کمی کے باعث سیوریج سسٹم کو ٹھیک نہیں کروایا جا سکتا۔ ادھر ڈیرہ غازی خان بلاک کے اور ایل کی درمیانی روڈ سیوریج کے پانی سے بھر گئی۔ خانوال میں روزگار کی تلاش میں کھڑے مزدوروں کا احتجاج، کہتے ہیں مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، روزگار ملتا نہیں، حکومت نے غریب مزدور سے منہ کا نوالا بھی چھین لیا ہے، یہی حالات رہے تو غریب بچوں سمیت بھوک سے مر جائے گا۔ بھکر میں گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے لوڈ شیڈنگ صبر کا امتحان بن گیا، شہری علاقوں میں 10 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، شدید گرمی سے لوگ نڈھال، کاروبار ٹھپ، شہریوں کو مشکلات، عوام نے انتظامیہ سے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان سوشل ویلفیئر ضلعی بیت المال کمیٹی کی جانب سے ڈس ایبلٹی اسیسمنٹ بورڈ کا اجلاس 3 ماہ سے تاخیر کا شکار، خصوصی افراد معذوری سرٹیفکیٹ سے محروم ہو گئے، ڈس ایبلٹی بورڈ کی میٹنگ کورونا وائرس کے باعث تاخیر کا شکار ہوئی۔
محکمہ ایکسائز بہاولپور کا ٹیکس وصولی کے خسارے سے بچنے کے لیے نیا اقدام، گاڑی اور پراپرٹی ٹیکس یکمشت ادا کرنے پر 25% سے زائد چھوٹ دینے کا فیصلہ، شہری گھر بیٹھے ٹیکس ادا کر سکتے ہیں۔ ایکسائز نے باقاعدہ آن لائن ایپ بھی متعارف کرا دی ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ملتان میں ویسٹ بن نصب کرنے کا کام تیز کر دیا۔ نارنجی کلر کی دیدہ زیب ویسٹ بن مصروف مارکیٹوں اور اہم شاہراہوں کے اطراف میں نصب۔ سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبداللطیف خان نے 27 شاہراہوں اور مارکیٹ کی نشاندہی کی۔ کہا شہر کی 13 مصروف مارکیٹوں میں 107 ویسٹ بن نصب کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ محکمہ تعلیم پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن میں تیزی لائے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے اجلاس میں پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کے تمام زیر التوا کیسز نپٹانے کا حکم دیا۔ تحصیل مانیٹرنگ کمیٹیوں کی تعداد بھی بڑھانے کی ہدایت کی۔ کہا کہ رجسٹریشن کے وقت بلڈنگز، اکیڈیمک اسٹاف کی تعلیم اور ان کی تنخواہ کو میرٹ پر رکھا جائے۔ بہاولپور میں ایچ ای سی کا یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے طلبہ کی سہولت کے لیے احسن اقدام، ویل چیئر فیز 2 کے لیے رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ معذور طلبہ 10 جولائی تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی رہ جانے والے طلبہ حتمی تاریخ کے بعد 1 ماہ تک بھی اپلائی کر سکیں گے۔ قائد اعظم میڈیکل کالج اور وکٹوریہ اسپتال بہاولپور میں سیکیورٹی صورتحال، چوری کی وارداتوں کے بعد انتظامیہ نے سیکیورٹی بڑھانے کی ٹھان لی۔ سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اقدامات شروع، سیکیورٹی کیمروں سمیت مختلف مقامات پر گارڈ کی تعداد بڑھائی جانے لگی۔ سی ای او ہیلتھ ملتان ڈاکٹر ارشد ملک کا شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، ایم ایس شہباز شریف ہسپتال کے ہمراہ تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا کورونا کے ساتھ ساتھ دیگر مریضوں کو صحت کی بہترین سروسز کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ جام آفتاب کا شہر کے گنجان آباد علاقوں کا دورہ، میونسپل کارپوریشن کے افسران کے ہمراہ شہر میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ مظفر گڑھ قصبہ بسیرا میں ایک ہی دکان پر تیسری بار چوری کی واردات، چور موبائل شاپ کی چھت پھاڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے اڑے۔ پولیس گزشتہ 2 وارداتوں کی ایف آئی آر کے باوجود چور نہ پکڑ سکی، متاثرہ دکاندار کا کارروائی کا مطالبہ۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان کی خانیوال میں کارروائی، بلاک آفیسر عبداللطیف رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں وزیر احمد نامی شہری نے درخواست دائر کی تھی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق ملزم عبداللطیف کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا۔ بہاولپور میں خیرپور سرکل کی اشتہاری مجرموں کے خلاف کارروائیاں جاری، تھانہ عنایتی نے 28 سال سے روپوش اے کیٹیگری کے اشتہاری مجرم دلاور کو گرفتار کر لیا۔ چوکی گوٹ شاہ محمد پولیس کی بھی کارروائی، 11 سال سے روپوش اشتہاری مجرم مظہر عباس گرفتار، ڈی پی او صہیب اشرف کی مقامی پولیس کو شاباش۔ ڈی جی خان بارڈر ملٹری پولیس کی کامیابی، 7 سال بعد دوہرے قتل کا ملزم بلوچستان سے گرفتار، چیف بارڈر ملٹری پولیس حمزہ سالک کے بلوچستان حکومت سے رابطے پر ملزم پین خان بزدار کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم 2 افراد کو قتل کرنے کے بعد بلوچستان میں فرار ہو گیا تھا۔ سوشل میڈیا کی خبر پر ڈی پی او ندیم عباس ان ایکشن، جتوئی میں ڈی پی او ندیم عباس رات گئے منشیات برآمدگی کیس کی چھان بین کے لیے تھانہ میر ہزار پہنچ گئے۔ بزرگ اللہ بخش پر غلط مقدمہ کے اندراج پر ایس ایچ او، تفتیشی افسر اور کانسٹیبل پر مقدمہ درج۔ ایس ایچ او تھانہ میر ہزار کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ بہاولپور میں کرونا وائرس کے بادل چھٹنے لگے، 24 گھنٹوں کے دوران 384 افراد نے وائرس کو شکست دے دی، صحت یاب افراد کی تعداد 1078 ہو گئی۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے سپاہیوں کو خراج تحسین، سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد حسن رضا کی سربراہی میں پولیس لائنز میں تقریب، ڈسٹرکٹ پولیس، ایلیٹ فورس اور پنجاب کانسٹیبلری کے قرنطینہ ڈیوٹی سر انجام دینے والے 247 جوانوں کی شرکت۔ سی پی او ملتان نے جوانوں میں حوصلہ افزائی کے لیے 10 لاکھ روپے سے زائد کیش ریوارڈ تقسیم کیا۔
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कोरोना वायरस का शिकार। मुल्तान में तहरीक इंसाफ लेबर बैंक की जानिब से वजीर खारजा की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआया तकरीब। सीनियर नायब सदर पीटीआई सज्जाद सियाल की खुसूसी शिरकत। पार्टी कारकुनान और लेबर बैंक के रहनुमाओं की कसीर तादाद शरीक हुई। मुल्तान में डिविजनल इंतजामिया कोरोना के साथ शहरियों को कोंगो वायरस से बचाने के लिए सरगर्म। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जानवरों के लिए स्प्रे पॉइंट कायम करने का फैसला। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मंडियों की लेआउट रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ईद उल अजहा के सिलसिले में तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने ईद से कबल कंपनी की तमाम गाड़ियां ऑन रोड करने की हिदायत कर दी। सीओ अब्दुल लतीफ खान का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वर्कशॉप का दौरा। गाड़ियों और कंटेनर्स की मरम्मत के काम का जायजा लिया। सीओ ने ईद से कबल 30 कंटेनर्स की मरम्मत का हदफ भी दे दिया है। मुल्तान में कोरोना से बचाव के लिए इकदामात। ईद के मौके पर मुसाफिरों के रश के पेश नजर लारी अड्डे की तमाम सड़कों, पार्किंग एरियाज और बस स्टैंड को क्लोरीन मिले पानी से धो दिया गया। रेस्क्यू 1112 के बाउजर्स ने डिसइंफेक्शन के अमल में हिस्सा लिया। मुल्तान में 2 हफ्ते की ट्रैफिक आगाही मुहिम शुरू। अजीज होटल चौक पर शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में स्मोक से बचने के लिए मास्क तकसीम किए। ट्रैफिक यूनिट की जानिब से शहरियों को पैम्फलेट भी दिए गए। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में हेल्थ एडवाइजरी कमेटी तश्कील। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर सायरा शमूम चेयरमैन, मजहर इकबाल जगलानी, रहमतुल्लाह खान समेत 7 अफराद कमेटी का हिस्सा होंगे। मलिक उमर फारूक, डीजी खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडवाइजरी बॉडी के चेयरपर्सन मुकर्रर। बॉडी के 6 मेंबर्स को भी नामजद कर दिया गया।